خدا باپ کے زندہ و جلال کلام میں سے زندگی برا کلام، رسولوں کے اعمال اس کا 25 باب 1 سے 27 آیت مبارکہ تک۔ پس فسطس صوبے میں داخل ہو کر 3 روز کے بعد کیسریا سے یروشلم کو گیا، اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پالوس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ رعایت چاہی کہ وہ اسے یروشلم میں بلا بھیجے، اور گاد میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالیں۔ مگر فسطس نے جواب دیا کہ پالوس تو کیسریا میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا، بس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں، اور اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں۔ وہ ان میں 8-10 دن رہ کر کیسریا کو گیا، اور دوسرے دن تخت عدالت پر بیٹھ کر پالوس کے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یروشلم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بتھیرے سخت الزام لگانے لگے، مگر ان کو ثابت نہ کر سکے۔ لیکن پالوس نے یہ عذر کیا کہ میں نے نہ تو کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا ہے، نہ ہیکل کا، نہ کیسر کا۔ مگر فسطس نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کی غرض سے پالوس کو جواب دیا، کیا تجھے یروشلم میں جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فیصل ہو؟ پالوس نے کہا، میں کیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، میرا مقدمہ یہیں فیصل ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا، چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے۔ اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں، لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر ان کی کچھ اصل نہیں تو ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں۔ پھر فسطس نے صلاح کاروں سے مصالحت کر کے جواب دیا کہ تو نے کیسر کے ہاں اپیل کی تو کیسر ہی کے پاس جائے گا۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنیکے نے کیسریا میں آ کر فسطس سے ملاقات کی، اور ان کے ہاں کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد فسطس نے پالوس کے مقدمے کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایک شخص کو فیلکس قید میں چھوڑ کر گیا ہے۔ جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کاہنوں اور یہودیوں کے بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی درخواست کی۔ ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً سزا کے لیے حوالہ کریں جب تک کہ مدعی علیہ کو اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر دعویٰ کے جواب دینے کا موقع نہ ملے۔ پس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی، بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا۔ مگر جب اس کے مدعی کھڑے ہو کر ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا، بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا، اور پالوس اس کو زندہ بتاتا ہے۔ کیونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کی بابت الجھن میں تھا، اس لیے اس سے پوچھا، کیا تو یروشلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پالوس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں وہ قید میں رہے۔ اگرپا نے فسطس سے کہا، میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تو کل سن لے گا۔ پس دوسرے دن جب اگرپا اور برنیکے بڑی شان و شوکت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئے تو فسطس کے حکم سے پالوس کو حاضر کیا گیا۔ پھر فسطس نے کہا، اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا، اور جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی۔ اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار اعلیٰ کو کیا لکھوں، اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگرپا بادشاہ
تیرے حضور حاضر کیا تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ آمین۔ پاکلام کے پڑھے اور سننے جان پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔